السلام علیکم۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینلز اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ راشد کی یہ کہانی خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ دکھی کہانی بھی ہے، اور امید ہے کہ یہ کہانی آپ کی آنکھیں نم کر دے گی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ دروازے پر کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر اندر سے ابھی تک کوئی نہیں نکلا تھا۔ میں نے دوبارہ کال بیل پر ہاتھ رکھا۔ اس مرتبہ اندر سے نسوانی آواز آئی۔ کون ہے جی؟ میں راشد ہوں۔ کون راشد؟ کسی نے اندر سے پوچھا۔ جی مجھے ضمیر صاحب سے ملنا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھی بولی، ٹھہریے ان کو بھیجتی ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں شام 6 بجے ہی حیدرآباد پہنچنا تھا۔ ٹرین کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ ابا جان نے تاکید کی تھی کہ حیدرآباد پہنچ کر انہیں اطلاع کر دوں، اور اگر ضمیر چچا کا گھر ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو رات ہونے سے پہلے کسی ہوٹل میں ٹھہر جاؤں۔ مجھے کراچی میں کمپنی کی طرف سے 1 ہفتے کی ٹریننگ پر جانا تھا۔ ابا جان نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ 2-4 دن پہلے چلا جاؤں اور ان کے درینہ دوست ضمیر صاحب کے گھر ٹھہر جاؤں۔ ضمیر صاحب سے میرے والد صاحب کی پرانی دوستی تھی۔ دونوں نے اکٹھے سروس کی تھی۔ عین وقت پر کراچی پہنچنا چاہتا تھا، مگر پھر سوچا ٹھیک ہے، ڈائریکٹ سفر سے بہتر ہے 2-4 دن حیدرآباد رک جاؤں۔ سفر کی تھکان بھی اتر جائے گی اور ٹریننگ کے دوران طبیعت بھی ٹھیک رہے گی۔ حیدرآباد سے 2-3 گھنٹوں میں کراچی پہنچ جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں حیدرآباد اتر گیا، ورنہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی کے گھر پہ قیام کروں۔ ضمیر صاحب کئی بار ہمارے گھر آ چکے تھے، کیونکہ میرے والد سے ان کی بہت پرانی دوستی تھی۔ ضمیر صاحب دروازے سے نمودار ہوئے اور مجھے دیکھ کر حیرانی اور خوشی سے بولے، ارے راشد بیٹا، آؤ آؤ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا، مصافحہ کیا اور ساتھ ہی اندر لے گئے۔ ضمیر صاحب کے اس خلوص پر دل ہی دل میں ان کی محبت کا قائل ہو گیا۔ اندر سے گھر چھوٹا سا تھا۔ وہ مجھے سیدھے اپنے کمرے میں لے گئے اور بولے، آرام سے بیٹھے بیٹا، اور یہ بیگ مجھے پکڑاؤ۔ انہوں نے میرا بیگ لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ عطیہ بیٹا، ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ ضمیر صاحب نے کسی کو زور سے آواز دی۔ شاید وہ وہی لڑکی تھی جس نے مجھے دروازے پر پوچھا تھا کہ مجھے کس سے ملنا ہے۔ پھر بیٹھتے ہوئے بولے، یہ میری بیٹی ہے عطیہ، اکلوتی بیٹی ہے۔ او اچھا انکل، میں نے کہا۔ دلاور کیسا ہے؟ ضمیر صاحب نے میرے والد کے بارے میں پوچھا۔ جی انکل ٹھیک ہے، آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ضمیر انکل نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا ہے میرا دوست، یار بہت دل چاہتا ہے اسے ملنے کو، اسے بھی سانس لے آتے، ساتھ لے آتے۔ جی وہ ابا کو گھر پہ ذرا کام تھا، اس لیے وہ نہیں آ سکے، اور ویسے بھی میں نے ٹریننگ پہ جانا تھا، وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ ارے یار، یہاں کام دھندوں سے فرصت نہیں ملتی، اکیلی بیٹی کا ساتھ ہے، اس لیے کہاں مارا مارا پھروں گا، اسے ساتھ لیے بس اس کا فرض ادا ہو جائے۔ تو ضمیر صاحب کہتے کہتے رک گئے، کیونکہ اتنے میں لڑکی نے باہر سے دروازہ بجایا تھا۔ ضمیر صاحب نے اٹھ کر ٹرے پکڑی اور میرے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ لو بیٹا شربت پیو۔ انہوں نے شربت کی طرف اشارہ کیا۔ جی انکل شکریہ، میں نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اوپر سے سفر کی تھکان۔ بیٹا تمہارے لیے کمرہ تیار کروا دیا ہے، تمہارے ابو نے پہلے ہی ٹیلی فون کر دیا تھا مجھے۔ او اچھا انکل، بہت بہت شکریہ۔ میں نے شربت کا آخری گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تم تھک چکے ہو، اگر چائے پینا چاہو تو یہی منگوا لوں۔ نہیں انکل، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، بعد میں ضرور پیوں گا۔ اچھا چلو تم آرام کر لو، پھر بات چیت کریں گے۔ چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ آؤں، میں جانتا ہوں تم بہت تھک چکے ہو، اتنا لمبا سفر جو کر کے آئے ہو۔ میں واقعی تھک چکا تھا۔ میں بیگ اٹھا کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے لے کر اوپر منزل کی طرف چل پڑے۔ مختصر سیڑھیوں کے بعد اوپر سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو نفاست سے سجایا گیا تھا، جس کے سامنے ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ سنگل بیڈ پر ایک بہت بہترین قسم کی شیٹ چڑھائی گئی تھی۔ گھر میں بہت صفائی تھی،
ضمیر صاحب، لو بیٹا، تمہارے گھر جیسا شاندار ماحول تو نہیں، مگر امید ہے کہ تم یہاں آرام سے رہ سکو گے۔ او انکل، ایسی کوئی بات نہیں، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ ارے نہیں یار، میں جانتا ہوں تم ناز و نام اور عیش میں پلے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولے، اور پھر مڑے اور کہا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو نیچے آواز دے دینا عطیہ کو۔ جی انکل، میں نے کہا اور وہ چلے گئے۔ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ سفر کی تھکاوٹ سے میرا برا حال تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی مجھے ہلکی ہلکی نیند آنے شروع ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ سنیے، چائے پکڑ لیں۔ انتہائی مرتم سی سنوالی آواز دوبارہ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں جلدی سے اٹھا اور دروازے کے پاس پہنچ کر اس لڑکی سے چائے کی ٹرے پکڑ لی۔ لڑکی دروازے کی اوٹ کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے گورے گورے ہاتھ اور اس میں سرخ چوڑیاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں گڑبڑا گیا۔ لڑکی چائے پکڑ کر جانے ہی والی تھی کہ اچانک پھر بولی، سنیے، ابا جان پوچھ رہے تھے کہ آپ کھانا نیچے کھائیں گے یا یہیں پر آپ کو دے جاؤں؟ میں کچھ سوچ کر بولا، میں کھانا ان کے ساتھ ہی نیچے کھاؤں گا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا شاید یہ لوگ کھانا جلدی ہی کھا لیتے تھے، جبکہ ہم تو بہت دیر سے کھانا کھانے کے عادی تھے، مگر مجھے ان کے ساتھ ہی کھانا تھا۔ اگر اکیلے کھاتا تو شاید مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں اس گھر میں مہمان تھا۔ میں چائے پکڑے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چائے بہت ہی مزے کی بنی ہوئی تھی۔ میں لڑکی کی اس کاری پر بہت خوش ہوا کہ چلو کم سے کم یہ یہاں چائے تو اچھی ملے گی۔ چائے پینے کے بعد میں دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا۔ اب نیند کچھ اڑ چکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں پھر نیچے آیا۔ اب مجھے بار بار اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پھر بلانے اوپر آئے، اس لیے میں نیچے آ کر ضمیر چچا کے پاس بیٹھنا چاہا۔ میں نے دیکھا وہ باورچی خانے میں بیٹھی ہوئی کچھ بنا رہی تھی اور اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جہاں ضمیر صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ باورچی خانہ عین اس کے سامنے تھا۔ پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی، باورچی خانہ عین اس کے سامنے تھا۔ ضمیر صاحب لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھے اور بولے، آؤ آؤ بیٹا۔ ارے چچا جان، آپ تکلیف نہ کریں، آپ لیٹے رہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ میری وجہ سے بار بار اٹھیں۔ ارے نہیں بیٹا، مجھے تو بہت خوشی ہے کہ تم میرے پاس آئے ہو۔ اچھا ہے نا، اکٹھے بیٹھ کر دونوں کھانا کھائیں گے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید تم اپنے کمرے میں کھانا کھاؤ۔ بیٹا کیا کروں، اگر تمہارا باپ ہوتا تو پھر ہم دونوں یہاں پر ہی سہارا دن گپے ہانکتے، مگر تم نوجوان لوگ ہو، تم ہم بوڑھوں سے کہاں گپے لگاتے ہو۔ ضمیر صاحب بولے تو میں نے کہا، نہیں چچا جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی آپ کے ساتھ گپ شپ لگا سکتا ہوں۔ چچا جان کافی دیر اپنی نوکری کے زمانے کی باتیں سناتے رہے اور میں بے دلی سے سنتا رہا۔ میرا ہرگز ان کی باتوں میں کوئی دھیان نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے بھوک ستا رہی تھی، بلکہ میرا دھیان تو اس لڑکی میں الجھ کر رہ گیا تھا، جس کے ہاتھ دیکھ کر ہی میرے اندر نہ جانے کیوں ایک اتل بدل سی ہونے لگی۔ ضمیر صاحب کہنے لگے کہ کیوں میاں، کہیں تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ کھانا تیار ہو رہا ہے، تھوڑا صبر کر لو۔ ارے نہیں چچا جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ویسے بھی گھر میں بہت دیر سے کھانا کھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی نے باہر سے آواز لگائی کہ ابا جان، کھانا تیار ہے۔ تو وہ کہنے لگے، بیٹا اندر لے آؤ۔ چارپائیوں کے سامنے ہی ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی میز پر برتن لگانے لگی۔ اس نے دوپٹہ بڑے سلیقے سے اوڑھ رکھا تھا اور اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپنے کی حتی المقتول کوشش کر رکھی تھی۔ کپڑے واجبی سے تھے اور ہاتھ میں بھی کسی قسم کے فیشن نہیں تھے، یعنی کہ اس نے کوئی فیشن نہیں کر رکھا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی سرخ چوڑیاں دیکھ کر میرے دل میں نہ جانے کیوں ہلچل سی ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی، اس لیے میں اس کا چہرہ بغور نہیں دیکھ سکا۔ ضمیر صاحب کے ہوتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں اسے سر اٹھا کر دیکھنا شروع کر دوں، اور کچھ دیر بعد اس نے میز پر کھانا لگا دیا۔
چکن قورمہ، سلاد اور توے پر بنی ہوئی روٹیاں دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ میری پسندیدہ ڈش میرے سامنے تھی۔ پھر ضمیر صاحب بولے، چلو بیٹا بسم اللہ کرو، اور ہم دونوں نے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا بہت ہی لذیذ اور مزیدار تھا۔ میں لڑکی کی اس فنکاری کا پہلے ہی دل سے قائل ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ضمیر صاحب کہنے لگے، بیٹا میں تو کھانے کے بعد چہل قدمی کرتا ہوں، اگر تم مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ جی انکل، کیوں نہیں، کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا تو میری بھی عادت ہے۔ تھوڑی دور تک ہم باہر چہل قدمی کر کے واپس آ جائیں گے۔ ضمیر صاحب نے کہا تو میں اٹھ کر ان کے ساتھ چہل دیا۔ وہ کچھ کام کر رہی تھی۔ باورچی خانے میں اس کے کچھ برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کن رکھیوں سے اسے دیکھتا ہوں۔ ضمیر صاحب کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور ضمیر صاحب گھر سے باہر آ گئے۔ ان کے گھر کے باہر کچھ دور تک کچھ خالی پلاٹ تھے اور کچھ مکانات تھے۔ ہم دونوں کچھ دیر وہیں پلاٹوں میں چہل قدمی کرتے رہے اور پھر اس کے بعد واپس گھر کو چل دیے۔ گھر پہنچ کر ضمیر صاحب کہنے لگے، میاں اگر تمہیں نیند آئی ہے تو تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ مجھے واقعی ہلکی ہلکی نیند آنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ مجھ پر سفر کی تھکاون حاوی ہو چکی تھی، اور میں ان سے اجازت لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں دل ہی دل میں اس لڑکی یعنی عطیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سادہ سی لڑکی، نہ کوئی بناوٹ، نہ کوئی میک اپ کے طور پر صرف چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی لڑکیوں کے ساتھ اسکول اور کالج میں پڑھتے ہوئے گزاری تھی۔ ایک سے ایک بڑھ کر فیشنیبل لڑکیاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھ چکا تھا اور کئی لڑکیوں سے دوستی بھی رہ چکی تھی۔ کسی نے مجھے اتنا زندگی سے متاثر نہیں کیا تھا جتنا اس لڑکی کے اس سادے اور بھولے پن جیسے انداز میں کشش محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا، حالانکہ میں ڈھیٹ بن کر کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں بیڈ پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کا دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ کافی دیر تک جب مجھے نیند نہیں آئی تو میں ہوائے خودی کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے سامنے چھوٹا سا برآمدہ تھا جو میرے چہل قدمی کے لیے مناسب جگہ تھی۔ وہیں چکر لگانے لگا۔ تھوڑی دیر تک چکر لگانے کے بعد جب میں تھکن محسوس کرنے لگا تو میں واپس کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ دروازے کو کنڈی لگائی اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نہ جانے کب نیند کی وادی میں چلا گیا۔ بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر لائٹ روشن کی اور وقت دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ آواز بڑی عجیب سی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور غرایا ہو، مگر یہ کتے یا بلی کی آواز ہرگز نہیں تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے تو میں گھبرا گیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور دبے قدموں کھڑکی کی طرف پڑا۔ کھڑکی کے چھوٹے چھوٹے دروازے کھلے ہوئے تھے، مگر کھڑکی اس لیے محفوظ تھی کہ اس میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میں کھڑکی کے پاس پہنچ کر باہر جھانکنے لگا۔ باہر کی روشنی میں میں نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا اور خوف سے میری ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگیں۔ کلب کی مدد روشنی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے قد کا بونا نوحہ عجیب و غریب انسان عین بالکل میرے سامنے برآمدے میں کھڑا تھا اور مجھے گھور رہا تھا، اور وہ عین اس جگہ کھڑا تھا جہاں کچھ دیر پہلے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی ہی خوفناک تھیں اور وہ بڑے عجیب سے ڈراؤنے انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری سرخ آنکھیں دیے کی طرح چمک رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا اور میں نے گھبرا کر زور سے کھڑکی بند کر دی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی، مگر میرے خوف کا یہ عالم تھا کہ میں دروازے کو دیکھ کر اپنی تسلی کرنے لگا کہ کہیں دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا چیز تھی؟ کوئی بھوت تھا، جن تھا، یا کیا؟ اس کا قد نہایت ہی چھوٹا تھا۔ بنیے رہیے گا ہمارے ساتھ، اس کا باقی حصہ جو ہے وہ ہم اگلے پارٹ میں شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔